ہاں اس کا غصہ اور تنفر بجا ہے بہروز صاحب، اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو یہی رد عمل ہوتا۔ اس نے کتنی اذیتیں تکلیفیں جھیلی ہیں اس کا دل جانتا ہے۔ افشاں نے موبائل ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے گہرا سانس لیا اور بہروز انگلی سے پیشانی کو جاتا کچھ سوچ رہا تھا۔ مریم کی دوست افشاں سے اس نے رابطے میں رکھ لیا تھا۔ اچھی نیک ملنسار لڑکی تھی، اس کا بھروسہ بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ تھینک یو افشاں، ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے خصوصی طور پر ملنے آؤں۔ ضرور آئیے گا، میں آپ کو اپنے منگیتر سے ملواؤں گی، عنقریب ہماری شادی ہونے والی ہے۔ اوہو، بہروز چونکا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ کے صاحب کو میں اپنا رازدار بنا سکتا ہوں، ہم بہتری کی راہ نکال سکتے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، چلیں ٹھیک ہے، پھر عنقریب ملاقات ہوگی۔ اوکے، خدا حافظ۔ اس نے فون آف کر دیا۔ بہروز بھائی، آپ کو چچا جان بلا رہے ہیں۔ دروازے پر دانیال کھڑا تھا۔ آج چونکہ سنڈے تھا اس لیے گھر پر ہی تھے سب۔ خیریت؟ کہاں ہیں وہ؟ بیل جیل میں ڈال کر وہ کھڑا ہوا اپنے اسٹڈی روم میں۔ دونوں ساتھ ساتھ باہر نکلے۔ اسٹڈی روم گھر کے آخری حصے میں بنایا گیا تھا۔ سب کی پسند کا ہر طرح کا مواد اس چھوٹی سی لائبریری میں مل سکتا تھا۔ جو شوق تو عالم صاحب کا تھا مگر مستفیضات بھی ہوتے تھے۔ دروازے پر کسی دستک دیکھتا وہ اندر داخل ہو گیا۔ چیئر پر بیٹھے عالم صاحب کے آگے اخبار پھیلا ہوا تھا، اس پر ان کا چشمہ رکھا تھا۔ ابو، آپ نے بلایا تھا؟ ہاں بیٹھو، مجھے تم سے کوئی ضروری اور اہم بات کرنا ہے۔ وہ کچھ خاموش گہری سوچ میں گم تھا۔ بہروز انہیں دیکھتا ان کے بولنے کا منتظر تھا۔ وہ شاید لفظوں کا چناؤ کر رہے تھے۔ جی ابو، میں مریم کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں، تمہاری ماں نے مجھ سے بات کی ہے۔ بہروز تحیر سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ تو سوچ رہا تھا ابو کا رد عمل قدرے سخت ہوگا، مگر جو کام تمہارے تایا کی زندگی میں نہیں ہو سکا وہ مجھے کرنا ہے۔ یہ ان کا وعدہ اور وصیت تھی۔ اس زندگی کے ہجوم بے قرار میں میں اسے ڈھونڈ نہیں سکا اور یہ کام تم نے کر لیا۔ اب انہوں نے گہرا سانس لیا۔ اب ہمیں اسے اس گھر میں لانا ہے، اس کا مقام دلانا ہے۔ ایسا دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، اماں جان اور بھابھی جان راضی ہو جائیں، یا انہوں نے روک کر اسے دیکھا۔ اسٹڈی روم میں یک لختی خاموشی پھیل گئی۔ بہروز پہلو بدل کر ان کے بولنے کا منتظر تھا۔ یا پھر میں اسے اپنی بہو بنا لوں، کیا تم اس کے لیے راضی ہوگے؟ جی۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ تمہیں اس سے صرف ہمدردی ہے یا پھر کوئی اور جذبہ ہے؟ اب وہ بغور اسے دیکھ رہے تھے۔ بہروز نے جذبہ ہو کر پہلو بدلا۔ اتنی اجلت ہماری فیملی نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہاسٹل چھوڑ دے اور ہم پر پھر ہم تلاش مسلسل کا بوجھ آن گرے۔ اب کہ بہروز چونک گیا۔ اس پہلو پر تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کا غصہ، اس کا تنفر، شدید رد عمل، ہاں وہ ایسا کر سکتی ہے۔ ایک سرد سی لہر اس کے وجود میں سرایت کرتی چلی گئی۔ میں مستقبل کا مضبوط لائحہ عمل بنا کر اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ، تاکہ میں پھر کچھ اور سوچ سکوں۔ ابو، وہ جھک گیا۔ مریم تو اسے اول دن سے ہی پسند تھی۔ پہلے دن اس کے نام پر دل دھڑکا تھا، پھر حقیقت سے آگاہی ہوئی تھی۔ ابو، جیسے آپ کی مرضی، میں بھی آپ ہی کی طرح اس کا حق دلانا چاہتا ہوں۔ بہروز کے جواب نے انہیں مطمئن کر دیا۔ وہ کچھ سوچنے لگے۔ آس امید کے جگنو بہروز کے گرد جلملانے لگے تھے۔ یہ کام بہت مشکل تھا۔ آخری ملاقات میں مریم کے شدید رد عمل نے مخمصے میں ڈال دیا تھا، مگر اب ایک گہری طمانینت نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ہم کل اس سے ملیں گے۔ انہوں نے نگاہ بھر کر بیٹے کے اطمینان کو دیکھا۔ جلد بازی میں وہ غلط فیصلہ بھی کر سکتے تھے، مگر اب مطمئن تھے۔ ٹھیک ہے، بہروز نے اس بات میں سر ہلایا، مگر دادی جان اور تائی امی افسر بھائی نہیں رہے، مریم کی والدہ نہیں رہیں۔ انہیں اس سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ میں کل صبح ان سے بات کروں گا، اس وقت تو رات بہت ہو گئی ہے۔ بہروز نے اس بات میں سر ہلایا اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ شب بخیر۔ شب بخیر۔ عالم صاحب نے ایک بار پھر تسلی امیز انداز میں اسے دیکھا اور اطمینان سے مسکرا دیے۔ بہروز بھی زیرلا مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ میں نے یہ ہاسٹل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا افشاں، میرا BA کا آخری سمسٹر ہے، ورنہ میں یہ شہر ہی چھوڑ جاتی، مگر چند ماہ یا 1 سال کے بعد میں یہ بھی کر لوں گی۔ افشاں بہروز سے بات کر کے اپنا سیل فون بند کرتی روم میں داخل ہوئی تھی۔ اسی ہر حال میں مریم کو بہروز کے لیے منانا تھا۔ وہ اچھا لڑکا تھا اور مریم کے لیے بہترین لائف پارٹنر ثابت ہو سکتا تھا۔ مریم باہر دریچے کی جانب کھلی اندھیروں میں جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ اس صورتحال میں مجھے بس یہی راستہ نظر آ رہا ہے، حالات سے فرار ممکن ہے۔ مریم، یہ گھوم پھر کر ہمیں پھر آن ملیں گے۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں جم کر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔
ان کی بات سنو اور سمجھو، وہ اتنا برا نہیں ہے۔ افشاں اسی صورتحال میں جب میری ماں پر الزامات لگائے گئے، ہمیں دھکے دے کر نکلوا دیا گیا، اتنے سال ہمیں بھول گئے، تو اب کیوں افشاں؟ کیا میں اپنی امی کی تسلیل کو بھول جاؤں؟ نو نیور۔ اس نے سر جھٹکا، اور وہ اور ان کی یادیں میری زندگی کا اثاثہ ہیں۔ روز محشر میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ افشاں اسے دیکھتی رہ گئی۔ بات اگرچہ مریم کی بھی ٹھیک تھی، مگر ہر حال ہم کو ماضی کے آئینے میں نہیں گزار سکتے۔ حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے، اور میری شادی وضو میں نے انداز میں ہنسی، وہ کون کروائے گا؟ تم لوگ جلد سے جلد کوئی تاریخ طے کر لو، کیونکہ اگلی یکم سے میں دوسرے ہاسٹل میں شفٹ ہو جاؤں گی۔ وہ غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھی۔ اور میں نام بدل کر وہاں رہوں گی تاکہ مجھے کوئی تلاش ہی نہ کر سکے۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ کل نہ کر لیں شادی؟ افشاں نے جل کر اسے دیکھا۔ مریم چونکی اور پھر ہنس دی۔ کہاں تو تم اتنے پروگرام بنا رہی تھی، اور اب؟ افشاں اٹھ کر اپنے بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ احساس مت کرو، ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ مریم ہنس کر اس کی جانب بڑھی اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ناراض ہوگی تو مجھے بتاؤ، تم میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ وہ اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی، افشاں سے دیکھتی رہی، پھر گویا ہوئی۔ میں مشرق کی لڑکی ہوں، بے شک حالات نے مجھے تنہا، اکیلا اور ویران کر دیا ہے، مگر ایک غیر تحفظ محبت، امن، سکون کی خواہش میرے وجود میں پنپتی ہے۔ ہم کب تک اکیلے اور تنہا رہ سکتے ہیں مریم؟ گھر ہماری ضرورت ہے، تحفظ ہے۔ اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسی صورتحال میں بہروز کا ہاتھ تھام کر پناہ لے لیتی۔ اس کی محبت میرا سہارا بنتی تو سفر آسان ہو جاتا۔ مریم کو زبردست کرنٹ لگا۔ ہماری آئندہ آنے والی نسل ہم پہ اپنوں کے متعلق پوچھے گی، کیا بتائیں گے؟ ہمارا کوئی ماضی ہی نہیں ہے۔ تو کتنا تلخ اور کسیلا۔ تم بہت خوش قسمت ہو، تمہیں دکھ دینے والے، تمہاری راہ میں پھول اگانے والے تمہاری راہ میں پھول نشاور کر رہے ہیں، کانٹے چن رہے ہیں، اور تم پہلو تہی کر رہی ہو، نظر انداز کر کے رائے فرار اختیار کر رہی ہو۔ میرا پوچھتی ہو تو میں ایسا نہیں کرتی۔ میں اپنا دل وسیع کرتی اور محبت سے اپنا دامن بھر لیتی۔ مریم ابصار احمد دم بخود سی افشاں کو دیکھ رہی تھی، جو کہ اب بستر پر لیٹ رہی تھی۔ ہم نے بہت دکھ، بہت تنہائیاں سمیٹی ہیں مریم، جن کی خوشیوں پر ہمارا بھی تو حق ہے نا؟ وہ چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر انجانا سا دکھ تھا۔ مریم اٹھی اور اپنے بستر پر آ گئی۔ اس کا ذہن خالی ہو رہا تھا، آنکھیں غیر مرئی نقطے پر جمی ہوئی تھیں۔ کیا بات ہے عالم؟ خاصی دیر سے میں تمہیں کچھ بے چین سا دیکھ رہی ہوں۔ کچھ کہنا ہے؟ کچھ پریشان ہو؟ کوئی مسئلہ ہے؟ اماں جان ان کی جانب متوجہ ہوئیں۔ ناشتے کے بعد وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ان کے آفس جانے کا وقت ہو رہا تھا۔ بہروز، واجد اور زبیر جا چکے تھے۔ مومنہ بیگم اندر کہیں مصروف تھیں۔ آفس کو دیر نہیں ہو رہی؟ اماں جان نے پھر پوچھا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنا تھی۔ اخبار طے کر کے سائڈ پر رکھا اور تھوڑا قریب آ گیا۔ کہو۔ ابصار بھائی کی بیٹی گئی ہے مریم، اور میں اسے گھر لا رہا ہوں۔ اماں جان کا ایک ہاتھ پان پر اور دوسرا گھٹنے پر رکھا رہ گیا۔ وہ ایک ٹک انہیں دیکھتی رہ گئی۔ مجھے یقین ہے آپ کو اور بھابی جان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ مریم کی والدہ فوت ہو چکی ہیں، اور ابصار بھائی بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ انہوں نے ایک نگاہ ماں کے چہرے پر ڈالی، جو متغیر تھا۔ اب بھابی جان سے بات کر لیجئے، وہ کہہ کر باہر نکل گئے۔ عالم، اماں جان نے سرد سی آواز میں انہیں پکارا۔ جو بات ابصار کی زندگی میں ممکن نہیں، وہ اب کیوں کر ممکن ہو سکتی ہے؟ وہ جہاں اسے وہی رہنے دو، اس کا ہمارے گھر پر کوئی حق نہیں ہے۔ سرد سی آواز ان کے کانوں میں اتری۔ اماں جان، وہ لڑکی ہے، اکیلی ہے، اسے تحفظ درکار ہے، اور ہم اس کے قریبی عزیز رشتہ دار ہیں۔ بے شک ابصار بھائی نے زیادتی کی ہے شادی کر کے، مگر اب اس کا کوئی نہیں ہے۔ ہمیں ہی اس کے متعلق سوچنا ہے۔ اسے کوئی نوکری دلوا دو، گزر جائے گی زندگی۔ یہاں لا کر مسئلے کھڑے مت کرو۔ یہ گھر بیٹے بیٹیوں والا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے آنے سے اس گھر کی خوشیوں میں اضافہ ہو جائے۔ کسی کے آنے سے کسی کی خوشیوں میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے رخ پھیر کر پاندان کھول لیا۔ ہو سکتا ہے اماں جان اس گھر کی بیٹیوں کے نصیب کھل جائیں۔ برسوں سے یہ گھر کسی کی بددعاؤں کے اثار میں ہے۔ اور دھیرے سے کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ اماں جان چونکی اور کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ بھابی جان کو بتا دیجیے گا۔ انہوں نے باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ کیا بتانا ہے؟ مومنہ بیگم اندر آ گئی۔ ان کے ہاتھ میں ہرے ہرے تازہ پان تھے اور موڈ بڑا خوشگوار تھا۔ عالم احمد نے نگاہ چرا لی۔ اماں جان سے پوچھ لیجیے گا، انہوں نے دھیرے سے کہا اور باہر نکل گئے۔ اماں جان دم بخود رہ گئیں۔ ایسی کون سی بات ہے جو عالم خود نہیں کہہ سکتے؟ انہوں نے مسکرا کر ساس کو دیکھا اور پان لگانے لگی۔
شام کو عالم احمد بہروز کے ساتھ بڑے یقین و امید کے ساتھ ہاسٹل کے آفس میں بیٹھے تھے۔ مریم اسرار کے احمد ان کے سامنے کھڑی میڈم کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، تمہارے چچا عالم احمد۔ مریم ان کی جانب دیکھنے لگی۔ کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے لہجوں میں ڈہر و محبت بھر کر پوچھا۔ ویسی ہوں جیسے کچھ سال پہلے تھی، جب آپ نے گھر سے نکال کر دروازے بند کر لیے تھے۔ اب کیا تعلق ہے؟ کیوں آپ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ مریم تن کر بولی۔ اسے بہروز سے امید نہیں تھی کسی بڑے کو لے کر آئے گا، مگر وہ کسی بھی رشتے کے لیے نرم نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اس کے زخم بہت گہرے تھے۔ مریم تحمل سے، تمہارے چاچا ہیں یہ، بیٹھ کر آرام سے بات کرو۔ میڈم نے اس کی بدتمیزی کو نوٹ کیا۔ میڈم وزچ ہو گئی۔ آپ نہیں جانتی کہ بیٹا، زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے اور کچھ بھی حسب منشا نہیں ہوتا، ہمیں سمجھوتے کرنا پڑتا ہے۔ تم تو اتنی اچھی دیندار مذہبی لڑکی ہو کہ تمہیں اس بات کا احساس نہیں کہ ہر کام مشیت ازلی کی وجہ سے ہے۔ ہماری کیا ضرورت کہ پر بھی مار سکیں۔ ان کے سنجیدہ اور بردبار لہجے نے مریم کو ہونک کر دیا تو وہ کرسی پر گر گئی۔ ساری داستان حیات میڈم کے علم میں ہے بیٹا۔ عالم احمد اٹھے اور دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ ہم بہت شرمندہ ہیں اور تمہارے خیر خواہ ہیں۔ خیر خواہ؟ اس نے تڑپ کا سر اٹھایا۔ بہروز نے دیکھا اس کی آنکھیں سلگ رہی تھیں اور وہ بے دردی سے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ خون کا ننھا سے قطرہ ہونٹ پر ابھر آیا تھا۔ واقعے سے یقین آ ہی نہیں سکتا، اس کا اعتماد ریزہ ریزہ تھا رشتوں پر سے۔ بہروز کے دل میں ملال اترنے لگا۔ دکھی سی لڑکی اسے اور بھی عزیز ہو گئی۔ گھر چلو بیٹا، ہم سب تمہارے منتظر ہیں، تم ہماری بیٹی ہو۔ گھر؟ اس کا سر جھکا لیا، آنکھیں بھیگنے لگی۔ برسوں گزرے، گھر سے بچھڑے، گھر دیکھے، گھر میں رہے۔ جب تحفظ درکار تھا تو در بدر پھرنا تھا۔ اب گھر میں رہنے کا خیال دل سے محو ہو گیا تو گھر دینے والے آ گئے۔